بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا درس ہے کہ حج کے لیے جمع کرائی ہوئی رقم پر زکوٰۃ، اسی طرح حاجی کو زکوٰۃ دینا، حج کے لیے زکوٰۃ لینا، حرام مال کی زکوٰۃ، بغیر حساب کے زکوٰۃ دینا، اور حکومت زکوٰۃ وصول کرے تو زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں۔ نمبر 1، حاجی کو زکوٰۃ دینا۔ اگر مسافر حاجی کے پاس راستے کا خرچ ختم ہو گیا ہے یا پیسے چوری ہو گئے ہیں اور اس کے گھر میں مال و دولت اور پیسے ہیں لیکن فوری طور پر لانے کی کوئی صورت نہیں، تو ایسے حاجی کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ نمبر 2، حج کے لیے جمع کرائی ہوئی رقم پر زکوٰۃ۔ بعض ممالک میں حج کے لیے 4-5 مہینے پہلے پیشگی رقم جمع کرانا لازم ہوتا ہے اور روانگی 4-5 ماہ بعد ہوتی ہے۔ اگر روانگی سے پہلے صاحب نصاب آدمی کا سال مکمل ہو جاتا ہے تو اس صورت میں زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ آمد و رفت کے ٹکٹ، معلم کی فیس اور رہائش کی رقم اور مینا عرفات کے خیمے کے کرائے کے لیے جو رقم دی گئی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں، اس سے زائد رقم جو کرنسی کی صورت میں واپس ملے گی اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح حج کے لیے جو رقم رکھی ہوئی ہے اس پر زکوٰۃ آئے گی یا نہیں۔ اگر کسی آدمی نے مثلاً 5 سال سے حج کرنے کے لیے پیسہ الگ کر کے رکھ دیا ہے اور اس سال حج کے لیے جا رہا ہے تو اس رقم پر زکوٰۃ واجب ہے اور گزشتہ 5 سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ جب تک وہ روپیہ پیسہ خرچ نہ ہو جائے اس وقت تک گزشتہ تمام سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ نمبر 3، حج کے لیے زکوٰۃ لینا۔ اگر کوئی شخص حج کو جا رہا ہے اور اس کے پاس پیسے کم پڑ جائیں تو اس کو حج کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ لینا جائز نہیں ہے، لیکن اگر پیسہ پورا تھا اور حج کے لیے چلا گیا مگر راستے میں کوئی حادثہ پیش آ گیا اور روپیہ ضائع ہو گیا اور گھر سے پیسہ منگوانے کی کوئی صورت نہیں تو اس کو وہاں بقدر ضرورت زکوٰۃ کا پیسہ لینا درست ہے۔ نمبر 4، حرام مال کی زکوٰۃ۔ اگر مال خالص حرام ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ مال حرام کا حکم یہ ہے کہ اگر مالک معلوم ہے تو اس کو واپس کر دیا جائے، اور اگر مالک معلوم نہیں تو ثواب کی نیت کیے بغیر سارا مال صدقہ کر دیا جائے، اپنے پاس نہ رکھا جائے۔ اگر حرام مال حلال مال کے ساتھ ملا ہوا ہے، مخلوط ہے، تو اس صورت میں حرام مال کی مقدار کو نکالنے کے بعد اگر حلال مال نصاب کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اگر نصاب کے برابر نہیں بلکہ اس سے کم ہے تو اس صورت میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ البتہ اگر حرام مال مالک کو واپس کرنا ممکن ہے تو واپس کر دے ورنہ صدقہ کر دے۔ نمبر 5 ہے حساب کے بغیر زکوٰۃ دینا۔ حساب کیے بغیر زکوٰۃ دینے سے ذمہ داری ادا نہیں ہوگی، اس لیے سالانہ کتنی زکوٰۃ دینی ہے اس کا حساب کر لینا ضروری ہے،
ورنہ زکوٰۃ کم ادا ہونے کی صورت میں آخرت میں پکڑ ہوگی اور سزا بھگتنا پڑے گی۔ اسی طرح نمبر 6 ہے کہ اگر حکومت زکوٰۃ وصول کرتی ہے تو زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر حاکم وقت واقعی مسلمان اور عادل ہے تو اس کو لوگوں کے اموال سے زکوٰۃ وصول کر کے غریب مستحقین میں صرف کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ اگر حاکم وقت ظالم ہے یا مسلمان نہیں بلکہ کافر ہے تو اس کو لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرنے کا حق نہیں ہے۔ اگر وہ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر کے صرف مستحقین پر خرچ کرتا ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور اگر زکوٰۃ کی رقم مستحقین پر خرچ نہیں کرتا بلکہ غیر مستحقین پر صرف کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، تو اس صورت میں لوگوں پر ضروری ہوگا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ دوبارہ ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔